السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائم فليصلي وإن كان يفطر فليطعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، جو حدیث خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارکہ کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کے قبول کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور دعوت کے قبول کرنے کو مسلمان بھائی کا حق قرار دیا، اس کے حقوق میں سے شمار فرمایا ہے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان مبارک: حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وتشمیت العاطس وإجابة الدعوة واتباع الجنائز وعیادۃ المریض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق گنوائے ہیں۔ سلام کا جواب دینا، اگر کوئی آدمی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلنا۔ ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس پہنچنا۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد مبارک کے اندر امت کو بتائے ہیں۔ ان 5 حقوق میں سے ایک حق اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکید کے ساتھ اپنی امت کو حکم دیا ہے، اور جب مسلمان ہمارے کسی بھائی کی دعوت کے اندر شریک ہو تو یہ نیت لے کر کے وہاں پہنچے کہ یہ میرا جو بھائی ہے، مجھے محبت کے ساتھ اس نے بلایا، اسی لیے مجھے اس کی محبت کی اور مجھے اس کے بلاوے کی قدر کرنی چاہیے، اور میرے جانے سے میرے بھائی کا دل خوش ہوگا، اس نیت کے ساتھ وہاں پر جائے۔ یہ نیت لے کر نہ جائے کہ اگر اچھے کھانے ہوں گے تو جائیں گے، اچھے کھانے نہیں ہوں گے تو نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لو دعیت الی قراع لاجبت، یعنی اگر مجھے ایک پائے پر بھی دعوت کی جاتی
اگر میری ایک پائے کی بھی دعوت کی جاتی تو میں اس دعوت میں شریک ہوتا۔ اس زمانے کے اندر جس طرح ہمارے یہاں آج پائے، شوربہ، زبان یہ ایک عمدہ غذا اور اچھی غذا سمجھی جاتی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر وہ کوئی خاص غذا نہیں تھی، بلکہ معمولی سی غذا سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے کے اندر باضابطہ پایوں کے ساتھ شوربہ، اسی طریقے سے نہاری، یہ سب کچھ تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جو پایا استعمال کیا جاتا تھا وہ صرف آنکھ پر بھن کر کے اچھی طریقے سے اسی طریقے سے کھا لیا جاتا تھا، اس کا کوئی سالن وغیرہ نہیں بناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے بھنا ہوا معمولی سے پایا پکا کر میری دعوت کی جائے، مجھے بلایا جائے تو میں اس کے اندر حاضر ہو جاؤں گا۔ اسی لیے آدمی غریب اور امیر کی دعوت کے اندر فرق نہ کرے کہ اگر کوئی امیر کی طرف سے دعوت آ گئی تو فوراً حاضر ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی ہمارا غریب ساتھی جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر رہتا ہے اگر ہم کو دعوت دے تو کوئی بہانے کر کے اس کی دعوت کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی کی دعوت کو رد نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ ہر ایک کے پاس اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی دعوتوں میں شرکت کے لیے کئی میل کا سفر کیا، اس لیے کہ اگر میں وہاں پہنچوں گا تو اس کی وجہ سے میرے ایک امتی کا دل خوش ہو جائے گا، ایک مسلمان خوش ہو جائے گا۔ لہذا ہم بھی اسی نیت کے ساتھ کسی کی دعوت میں جائیں کہ میرے جانے کی وجہ سے میرا بلانے والا جو میزبان ہے وہ اس کا دل خوش ہوگا، وہ آدمی خوش ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی۔ جب مسلمان خوش ہو جائے، اللہ کے رسول کی سنت ادا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب اور انعامات اس بندے کو دیے جاتے ہیں۔ جو دعوت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے اس کی بنیاد صرف محبت ہوتی ہے۔ آدمی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے، اسی محبت کی بنیاد پر اپنے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے اس مسلمان بھائی کو اپنے یہاں دعوت دے کر کے بلاتا ہے۔ چنانچہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمان کو آرام پہنچائے، اپنے مہمان کو سکون اور راحت پہنچائے، اور اگر کوئی ایسی دعوت کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اپنے مہمان کو آرام اور راحت کے بجائے تکلیف ہوتی ہے تو پھر ایسی دعوت کا کیا فائدہ؟ محبت کا تقاضا اور محبت کا مقتضا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والے کو آرام اور سہولت پہنچائی جائے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دعوت تین قسم کی ہوا کرتی ہے، ایک تو وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، اور دوسری متوسط، اور تیسری سب سے کم درجے کی ہوتی ہے۔ سب سے اعلیٰ دعوت تو یہ ہے کہ آپ جس کسی شخص کی بھی دعوت کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس نقد رقم بھیج دیجیے، تاکہ وہ اپنے ان پیسوں کو لے کر کے یا تو کھانے کے اندر خرچ کر لے گا یا پھر اپنی کسی ضرورت کے اندر خرچ کر لے گا، اور پھر اس آدمی کو اپنے گھر سے نکل کر میزبان کے گھر تک پہنچنے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس دعوت کو سب سے اعلیٰ بتایا گیا ہے۔ اور متوسط درجے کی دعوت یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کھانا پکائیے، جس کسی کی بھی دعوت آپ کرنا چاہتے ہیں اس آدمی کے یہاں کھانا بھجوا دیجیے۔ اس آدمی کی کھانے کی ضرورت تو پوری ہوگی، لیکن اس کے مکان سے نکل کر یہاں پہنچنے کی تکلیف اس کو نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس دعوت کو متوسط درجے کی دعوت قرار دیا گیا۔ اور جو سب سے کم درجے کی ادنا دعوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مہمان کو اپنے یہاں بلا کر کے کھانا کھلا دیجیے۔ اب شہروں کے حساب سے تو ہم جانتے ہی ہیں روڈوں پر کتنی ٹریفک ہوتی ہے، ہجوم کس قدر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کے پاس دعوت کے اندر شریک ہونے کے لیے آنا چاہے
تو وقت مقررہ سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے نکلنا، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا، یہ ساری تکلیف مہمان کو ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آ کر کے گھر کے اندر صرف کھانے کی اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کی زندگی کی جو دیگر ضروریات ہے وہ تو جو کی تو باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اس قسم کو سب سے ادنا قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جس آدمی کی بھی آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں اس کے یہاں نقد رقم بھیج دیجئے، اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور زندگی کے اندر کھانے کے علاوہ اس کی بہت ساری جو ضروریات پڑی ہوئی ہیں ان پیسوں کے ذریعے سے ان ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو 3 اقسام میں نے بیان کیے یہ تو اس وقت ہے جب کہ آپ کسی ایک آدھ آدمی کو اپنے گھر پر بلا کر کے دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں شادی بیاہ ہے تو ہر ایک کے یہاں تو رقم نہیں بھیجی جا سکتی، اگر ہر ایک کے یہاں رقم بھیجنا چاہیں تو بہت بڑی رقم ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ تو انفرادی طور پر جب آپ کسی اپنے عزیز کو، کسی خاص رشتہ دار کو یا کسی دوست کو بلا کر کے دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس 3 طریقوں کے حساب سے دعوت دی جا سکتی ہے۔ میں نے بتلا دیا کہ سب سے پہلی اعلیٰ ہے، دوسری متوسط ہے، اور سب سے نیچے والی جو دعوت ہے وہ سب سے ادنا دعوت ہے۔ دعوت کرنا یہ بھی ایک فن کی چیز ہے، اور مسلمان جب کسی مسلمان کے پاس دعوت میں حاضر ہو تو یہ نیت اور یہ ارادہ بنا کر کے حاضر ہو کہ میں اس کی خوشنودی کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ جب دعوت کے اندر جائیں گے تو یہ نیت لے کر نہ جائیں کہ میں نہیں جاؤں گا تو خاندان والے کیا کہیں گے، اگر میں اس کی لڑکی کی شادی میں نہیں گیا تو یہ میرے گھر کی شادی میں نہیں آئے گا۔ آج کل تحفے تحائف کا معاملہ بھی ایسے ہی رسمی ہو گیا ہے، انہوں نے 1000 روپے کا لفافہ دیا تھا، ہم بھی 1000 روپے کا لفافہ دے دیں گے، اگر ہم کم دیں گے تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی، خاندان کے اندر ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اسی لیے جتنی قیمت کا انہوں نے ہدیہ دیا تھا اتنی ہی قیمت کا ہم کو بھی ہدیہ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے تقابل ہو گیا ہے، محبت ہونی چاہیے تھی، ہدیہ ہدایے کے تبدیل ہونے میں، لین دین کے اندر ہدیہ ہدایے کے محبت اور اخلاص کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے جتنا کیا بس ہم بھی اتنا ہی کریں گے، برابر سرابری کا معاملہ ہونے لگا ہے۔ اسی لیے آج خاندانوں کے اندر وہ محبت جو پہلے ہوا کرتی تھی باقی نہیں ہے، وہ میل ملاپ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں اور مل کے رہنا، یہ ساری چیزیں خاندانوں کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دعوت قبول کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو یہ گمان ہو کہ اگر میں کسی دعوت کے اندر جاؤں، وہاں جانے کے بعد کسی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور اس کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ وہاں جہاں پر دعوت ہو رہی ہے کوئی گناہ کبیرہ کا، معصیت کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے وہاں پر جانا ناجائز ہے، اس دعوت کے اندر شریک ہونا آدمی کے لیے سنت نہیں رہتا ہے۔ اور اگر ایسی دعوت ہے جہاں پر گناہ کبیرہ اور معصیت تو ہو رہی ہے لیکن آدمی کو اپنی ذات پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہو، یقین ہو کہ میں وہاں پر جاؤں تو میں گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا، عوام الناس کے لیے تو ایسی جگہ پر جانے کی اجازت ہے، لیکن جو اپنی قوم کے رہبر ہوتے ہیں، اپنی قوم کے پیشوا، مقتدا اور بڑے سمجھے جاتے ہیں، جو اپنی ساری سوسائٹی کے امام ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان دعوتوں کے اندر شریک ہونا بھی ناجائز ہے۔ عوام کے لیے اجازت ہے، اگر وہ ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں اس جگہ پر جا کر کے تو وہ اس دعوت کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں شریک ہونے کی اجازت ہے۔ شادی کے جو کارڈ ہوا کرتے ہیں اس کے اندر ہم یہ لکھاتے ہیں ولیمہ مسنونہ، امت کو یہ بات تو معلوم ہے کہ ولیمہ مسنون ہے، لیکن ولیمہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ امت کو معلوم نہیں ہے۔ آج رخوں کے اوپر، کارڈوں کے اوپر اپنی بیٹی کا نام لکھاتے ہوئے باپ حیا محسوس کرتا ہے، اسی لیے یہ لکھا دیتا ہے کہ بہرحال جو بھی کارڈ کے اوپر لکھایا جاتا ہے دختر نیک اختر لکھاتے ہیں اکثر، تو یہ چیز اپنے کارڈوں کے اوپر لکھواتے ہیں، لیکن
جیسے ہی شادی ہال کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پر غیر محرم یہ کیمرے والوں کے سامنے، ویڈیوگرافروں کے سامنے وہ اپنی لڑکی کی ویڈیو بنواتا ہے، تصویریں کھنچواتا ہے۔ اس کے اندر آدمی شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن کارڈ کے اوپر اپنی لڑکی کا نام ظاہر نہیں کرنا، اس کو ظاہر ہو جائے یہ بات پسند نہیں۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہم کو بہت زیادہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہمارا راستہ صراط مستقیم نہیں بن سکتا، ہم سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ امت مسلمہ جب تک ان ساری چیزوں کو نہیں سدھارے گی یہ امت کبھی بھی کامیابی کے راستے پہ نہیں پڑ سکتی۔ اللہ کی مدد اس وقت تک نازل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا نہ کر لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں گے اسی کے بعد جا کر کے اللہ کی ذات سے مدد کی امید لگانی چاہیے۔ ہم غلط راستے پہ چلتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں، یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، سارے کا سارا اللہ کے ذمے چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہم بھی کچھ کرنا چاہیے، اپنی ذات میں، معاشرے کے اندر، پوری امت کے اندر اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی، اس کی ذات سے امید رکھی جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ امت کے سدھرے بغیر بھی مدد کے نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب سبب پایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نتائج کو ظاہر کرتا ہے۔ آدمی اگر دنیا کے اندر کام نہ کرے، کاروبار نہ کرے، آفس کو نہ جائے، اپنے کام کاج نہ کرے تو بیٹھے بیٹھے گھر اس کو رزق اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی کام ہو جائے، ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی جا کر کے اللہ تعالیٰ نتائج اس امت کے اندر اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، نتائج چاہتا ہے تو یاد رکھ لیجئے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہاتھ پیر مارے بغیر نتائج نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے اپنے گھر بلایا، کھانا کھانے کے لیے بلایا، اور آپ کے ساتھ دو چار لوگوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کھانا کھانے کے لیے میرے گھر آ جائیے۔ چنانچہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو تین لوگوں کو لے کر کے ان کے گھر روانہ ہوئے، راستے کے اندر ایک صحابی مل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھ کر کے آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ چنانچہ جب وہاں میزبان کے یہاں پہنچے، دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے صاف یہ کہہ دیا کہ آپ نے جن لوگوں کو دعوت دی تھی وہ میرے ساتھ ہے، لیکن ایک صحابی اور بھی ہے جن کو آپ نے دعوت نہیں دی تھی، وہ بھی میرے ساتھ آ گئے ہیں، اگر آپ ان کو اجازت دیتے ہیں تو وہ اندر آئیں گے اور کھانا کھائیں گے، اور اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو پھر یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میزبان نے کہا کہ آئیے آئیے، ان کو بھی اجازت ہے، اندر داخل ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لے کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے، اور وہ سارے کے سارے صحابہ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا نوش فرمایا۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرما دی کہ دیکھو، جس کسی کو بھی کسی کے یہاں دعوت نہ ہو، اگر آپ کے ساتھ ایسا آدمی چلے جائے دعوت کے اندر، سب سے پہلے میزبان کو اس بات کی اطلاع کر دینا کہ میرے ساتھ یہ آدمی آیا ہے، فلاں شخص آئے ہیں، ان کو دعوت آپ کی طرف سے نہیں تھی لیکن اب یہ آ گئے ہیں۔ اگر میزبان اجازت دیتا ہے اس کی اجازت کا انتظار کرے، اگر وہ اجازت دے تو اپنے اس ساتھی کو لے کر کے کھانے میں شریک ہو جائیں، اور اگر میزبان کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پھر آپ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس کو لے کر کے میز پر پہنچ جائے اور کھانا کھانا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ وہ ہیں جن کو دعوت نہیں دی جاتی لیکن بغیر دعوت کے جب کھانا کھانے کے لیے داخل ہو جاتے ہیں، چوروں کی طرح داخل ہوتے ہیں اور لٹیروں کی طرح واپس آتے ہیں، اس لیے کہ بغیر دعوت دیے کہ اندر داخل ہو گیا، جیسے کہ چور بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے، سارا مال سمیٹ کر کے باہر نکلتا ہے لوٹ مار کر کے۔ اسی طریقے سے یہ آدمی
کھانے سے اپنا پیٹ بھر کر کے سیراب ہو کر کے وہاں سے ایسے نکلتا ہے جیسے کہ مال کو لوٹ کر کے نکل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت کوئی آدمی اندر آ جائے اس آدمی کو چور کہا اور باہر جانے والے کو لٹیرا کہا ہے۔ اسی لیے جہاں پر ہماری دعوت نہ ہو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر بالاتفاق کسی کے ساتھ جانا ہوا یا کوئی ہمارے ساتھ لگ کر کے آ گیا، سب سے پہلے میزبان کو اس بات کی اطلاع کر دے۔ اگر میزبان کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو پھر کھانا کھا لے، اور اگر اجازت نہیں ملی تو پھر مایوس بھی نہ ہو۔ میزبان کو اختیار ہے، جس کے ساتھ چاہے جیسا معاملہ کرے، جس کو چاہے اجازت دے، جس کو چاہے منع کرے، اس کا مال ہے، اس کو پورا اختیار ہے۔ جس کو چاہے اپنی دعوت کے اندر بلا سکتا ہے، جس کو چاہے وہاں سے بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی میزبان آپ کو اجازت نہیں دیتا تو اس سے مایوس ہونے کی، رسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سب سے اہم اصول یہ ہے کہ آدمی جب کسی کے یہاں گھر مہمان بن کے جائے تو جانے سے پہلے اس آدمی کو اطلاع کر دے۔ یہ بات ہم سنا کرتے تھے کہ 3 میم ایسے ہیں جو بغیر اطلاع کے اچانک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے موت، اس کا کسی کو علم نہیں، اچانک آ جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے میں یعنی بارش، جو بغیر کسی انسان کی اطلاع کے اچانک برسنے لگتی ہے۔ اور تیسرا ہے مہمان، جو بغیر کسی کی اطلاع کے اچانک اپنے میزبان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جاؤ تو پہلے میزبان کو اطلاع کر دینی چاہیے کہ میں آپ کے گھر آنے والا ہوں۔ اور اگر بغیر اطلاع کے جا رہے ہو تو ایسے وقت میں نہیں پہنچنا چاہیے جو کہ کھانے کا وقت ہو، اس لیے کہ اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی کھانے کا انتظام کرنے کے اندر۔ اسی لیے ایسے وقت میں پہنچے جو کھانے کا وقت نہ ہو، بالکل فارغ وقت ہو، اس میزبان کی مشغولیت کا وقت نہ ہو، ایسے وقت میں پہنچنا چاہیے۔ یہ دعوت کے 2-4 آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی ساری زندگی اپنی شریعت کے مطابق احکامات کو پورا کرتے ہوئے سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔